بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترتیب وار اپنی کتاب کسریٰ العرب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ کتاب ہذا 200 صفحات پر مشتمل، 4 ابواب سے مزین، اس بندہ کی طویل تحقیق کے بعد اکتوبر 2020 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ یہ کتاب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال، آثار اور مناقب پر مشتمل ہے، اور یہ اس بندہ ناچیز کی طرف سے گلہائے عقیدت ہیں جو بحضور خال المؤمنین، صحابی رحمۃ للعالمین، اول ملوک المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، فاتح عرب و عجم کی بارگاہ میں پیش کی ہے، اور اس کے مندرجات سے کسی کا متفق یا عدم متفق ہونے سے مجھے قطعاً کوئی غرض نہیں، کیونکہ نہ ہی تو میں نے اس میں کسی پر کوئی اعتراض کیا ہے اور نہ ہی کسی کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ میں نے تو صرف اور صرف اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کیا ہے، اور یہی اہل عشق و محبت کا شیوہ ہے۔ رئیس المکاشفین شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی اپنی تصنیف لطیف الوصایا، اور یہ جو اس وقت میرے نظر ہے الوصایا، یہ دارالایمان دمشق میں 1988 میں اس کی اشاعت دوم ہوئی، کی وصیت نمبر 74 صفحہ نمبر 179 179 پر آپ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَصَبَّ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا سِيَّمَا الصَّحَابَةَ عَلَى الْخُصُوصِ فَإِنَّكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ فِي أَصْحَابِهِ۔ کبھی بھی مومنین اور خاص طور پر کسی بھی صحابی رسول کی بدگوئی میں ملوث نہ ہونا، کیوں کہ اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے گا۔ شیخ اکبر کی اس وصیت مبارکہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے معاملات پر ہمیں اپنی رائے زنی اور تقابل کرنے سے بچنا چاہیے، اور کسی بھی صحابی رسول کی بدگوئی میں ملوث ہونے کی بجائے ان صحابہ کرام کے فضائل و مناقب کو موضوع گفتگو بنایا جائے۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تو انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے ھذا کسریٰ العرب، کہ یہ عرب کے کسریٰ یہ بہت بڑا لقب تھا فارس کے بادشاہ کا، ھذا کسریٰ العرب، کہ یہ عرب کے ہمارے بادشاہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک سینکڑوں عربی کتب کی زینت بنا ہوا ہے۔ میں صرف چند حوالہ جات دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ نمبر 149، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 134، مختصر تاریخ دمشق یہ ابن منظور کی ہے جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 19، معجم الصحابہ ابو القاسم البغوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 370، اسد الغابہ یہ بہت مشہور کتاب ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر الجزری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 434، امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134، الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر العسقلانی جلد نمبر 6 126۔ میں نے صرف چند کتابوں کا ذکر کیا، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جس میں سیدنا عمر فاروق کا یہ قول درج ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے ھذا کسریٰ العرب، یہ ہمارے عرب کا بادشاہ ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق کے قول مبارک پر میں نے اپنی اس کتاب کا نام کسریٰ العرب سیدنا معاویہ رکھا ہے۔ یہ کتاب 4 ابواب پر مشتمل ہے، ان میں آپ کے مختصر احوال، آثار اور باب چہارم میں مناقب موجود ہیں۔ ان میں اہم موضوعات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں اور بنو ہاشم اور بنو امیہ میں معاشرتی تعلقات و باہمی رشتہ داریاں انتہائی اہم،
پر از معلومات اور قابل غور و فکر ہیں۔ پرچم اسلام دنیا میں کیا اس نے بلند، پرچم اسلام دنیا میں کیا اس نے بلند، دین و ملت کے لیے سب کچھ کیا اس نے نثار، صد ہزاروں رحمتیں ہوں ان کے مرقد پر مدام، جن کی جملہ خدمتیں بس ہیں قبول کردگار، آمین یا رب العالمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔